سماعت فرمائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر مکروہ تنزیہ ہیں، یعنی یہ مکروہ تحریمی سے ہلکی ہیں، مکروہ تحریمی زیادہ سخت ہے اور مکروہ تنزیہ یہ ہلکی کراہت ہے۔ تو اس میں سے مکروہ یہ بھی ہے، مکروہ تنزیہ، کہ رکوع یا سجدے کے اندر بغیر کسی ضرورت کے 3 تسبیحات سے کم پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ یعنی 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 2 مرتبہ، یا سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، یہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ نہیں پڑھا، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے 3 مرتبہ نہیں پڑھا، 2 مرتبہ پڑھ لیا یا 1 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ مکروہ تنزیہ ہوگا، خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، جیسا کہ سفر کی حالت میں ہے، جلدی ہے، پتہ ہے کہ اگر 3 تسبیح پڑھوں گا شک ہے کہ گاڑی نہ نکل جائے جس گاڑی میں سوار ہو کر آئے، یا اس طرح کی کوئی اور مجبوری ہے، یا وقت کی تنگی ہے، وقت تھوڑا ہے، آخری وقت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ 2-4 منٹ رہ گئے، تو اس حالت میں پھر کوئی حرج نہیں کہ 1 تسبیح بھی اگر پڑھ لے یا 2 تسبیحیں بھی پڑھ لے تو نماز اس کی درست ہے، کراہت نہیں ہوگی۔ جب ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے اور کسی قسم کی کوئی مجبوری ایمرجنسی نہیں ہے، تو اس حالت میں اگر وہ 3 تسبیحات کی بجائے 2 یا 1 پڑھ لیتا ہے تو مکروہ تنزیہ ہوگی اور نماز اس کی خلاف سنت ہوگی۔ اور اسی چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جو مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں، یعنی سجدے میں گئے اور واپس آئے، سجدے میں گئے اور واپس آئے، جس طرح مرغا ایک دانہ چنتا ہے، دانہ چگتا ہے، کھاتا ہے، تو ایسے ہی کچھ نمازی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ یعنی سجدے میں اطمینان حاصل کرنا چاہیے، عام روٹین کے اندر جو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم سنت جو ہے وہ تسبیح 3 مرتبہ ہے، اور مستحب 5 مرتبہ بھی فقہاء کرام نے فرمایا ہے، 7 مرتبہ بھی فرمایا، 9 مرتبہ بھی فرمایا ہے۔ اگر اس سے بھی اگر زیادہ ٹائم ہے، زیادہ وقت ہے، کہ اگر بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو طاق عدد میں جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، اس کے علاوہ اگر چھوڑیں گے بغیر کسی مجبوری کے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا مکروہ تنزیہ یہ بھی ہے کہ کام کاج والے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اسی کے اندر نماز پڑھ لینا۔ نماز کے کپڑے علیحدہ ہونے چاہیے، کام کاج کے علیحدہ ہونے چاہیے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہاں اگر ایسی جگہ پر کوئی شخص ہے کہ کام کر رہا ہے کہ جہاں پر اس کے پاس کپڑے ہے ہی نہیں، تو اب کسی سے صاف ظاہر مانگ کر تو نہیں پہن سکتا، کسی سے مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جائز ہوگا بشرطے کہ وہ کپڑے پاک ہوں۔ جب پاک ہوں لیکن ہے کام کاج والے اسی کے اندر کام کاج کرتے ہیں، تو پھر مجبوری کے وقت یعنی جب کوئی کپڑا نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب کپڑے موجود ہیں، کہ جیسا کہ اپنی دکان پر کام کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز کے وقت کپڑے چینج کر سکتے ہیں لیکن انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہو، نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، یعنی ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے کہ نماز کے اندر کپڑے صاف ستھرے پہننا، بغیر کام کاج والے پہننا، ایسے کپڑے، ایسا لباس پہننا کہ جو ہم لوگوں کے سامنے بھی پہن سکتے ہوں۔ یہاں پر ہمارے فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، کہ جو لباس پہن کر وہ کسی دنیا دار کے سامنے یا کسی دنیا داروں کی محفل کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، ایسا لباس پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو پھر اچھا لباس نہ ہو، دنیا دار کی محفلوں میں دنیا دار لوگوں کے سامنے جائیں تو اچھا لباس پہن کر جائیں، تو یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آئیں تو اچھا لباس پہن کر آئیں، عمدہ لباس پہن کر آئیں اور صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں، کہ اس سے ہماری نماز جو ہے وہ درست ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ٹوپی کے بارے میں جو مسئلہ ہے کہ سر ننگا ہونا نماز کے اندر،
اس کی 3 صورتیں فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو سر اس کا ننگا ہے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی و غفلت کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر بوجھ سمجھتا ہے ٹوپی کو یا امامے کو بوجھ سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، حقارت کی نگاہ سے، یا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ٹوپی پہننے کی یا سر پر کوئی چیز رکھنے کی نماز کے اندر، اس کے ہاں یعنی اسے ہلکا سمجھتا ہے، تحقیر جانتا ہے اس کے اندر، تو پھر یہ کفر ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ اور خلاف سنت چیز کو اچھا سمجھنا اور سنت کو حقیر جاننا، یہ سیدھا سامنا کفر ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ بغیر ٹوپی پہنے اسے نماز کے اندر خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے اور نماز وہ بغیر ٹوپی کے پرسکون طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اگر ٹوپی پہن لے یا کوئی امامہ پہن لے تو وہ اس پرسکون طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو عاجزی و انکساری کی وجہ سے اس حالت میں پڑھنا چاہتا ہے کہ بغیر یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ عاجز اگر پیش کرنا چاہتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو ذلیل پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں اتنا حقیر ہوں، میں اتنا ذلیل ہوں اے میرے مالک کہ میں تیری بارگاہ میں ٹوپی پہننے کی بھی لائق نہیں ہوں، کہ سر پر کوئی چیز رکھ لوں اس چیز کے بھی لائق نہیں ہوں، اگر اس نیت سے نہیں پہنتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر امید ہے کہ اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ ہاں صرف سستی و غفلت کی وجہ سے، جیسا کہ عام ہمارے حالات کے اندر ہوتا ہے کہ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنی، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی یا ننگے سر نماز پڑھ لی، تو ایسی نماز مکروہ تنزیہ شمار ہوگی، ثواب کے اندر کمی آ جائے گی، خلاف سنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔